آپ کے کمال حافظے کی بات ہو رہی ہے جی جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کمال کا حافظہ ہونا ہے، جیسا کہ علامہ صاحب ابھی بیان فرما رہے تھے کہ بہت کم لکھا کرتے تھے، کاغذ کا، قلم کا، کرتاس کا سہارا کم لیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب انہوں نے سہارا لیا تو وہ ہمارے لیے لیا تاکہ وہ جو چیزیں ہیں وہ ہم تک جو ہیں پہنچ جائیں۔ اور ایک مجھے وہ شعر بھی یہاں پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی وَأَخْبَرَنِي بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُهْدَى لِعَاصِي۔ یہ امام شافعی نے شکایت کی تھی اپنے استاد حضرت وکیع سے کہ جو چیزیں یاد کرتا ہوں بھول جاتی ہیں، یہ بھی ہماری تربیت کے لیے، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جو حافظہ ہے یہ دراصل چیزیں اس لیے بھولتی ہیں کہ جو علم ہے یہ اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور کسی ایسے دل میں نہیں سماتا جہاں گناہوں کی آلودگی ہوتی ہے۔ تو میں چاہ رہا ہوں ذرا اس کا بھی ربط بیان فرمائیں کہ علم اور پاکیزگی کا کیا تعلق ہے، اور امام بخاری کا علم اور پاکیزگی پھر بارگاہ رسالت ماں میں ان کی مقبولیت، یہ ذرا بیان فرمائیے گا۔ ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے کہ علم الہی یہ نور الہی ہے، جہاں معصیت کی علائشیں ہوں وہاں پر اللہ تعالیٰ کی یہ عطا نہیں آتی۔ پاکیزگی پہلے بہت ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ پاکیزگی کے ساتھ ساتھ یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ پاکیزگی حاصل کیسے ہوتی ہے۔ ابھی قبلہ مفتی صاحب نے ذکر فرمایا کہ آپ نے اپنی کتاب بخاری شریف کے اندر احادیث کو درج کرنے سے پہلے 2 رکعت نفل بھی ادا کی اور غسل بھی فرمایا۔ میں ذرا تھوڑا سا اس میں تفصیل عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جی ضرور۔ کہ آپ نے 16 برس کے طویل عرصے میں یہ صحیح بخاری کا جو تالیف کا کام ہے مکمل فرمایا ہے، جس میں ایک روایت کے مطابق 7397 احادیث مبارکہ ہیں، جو 6 لاکھ صحیح احادیث میں سے آپ نے انتخاب کیا ہے۔ ہر حدیث پاک کو درج کرنے سے پہلے غسل کرنا اور 2 رکعت نماز ادا کرنا، اس کے بعد اس حدیث پاک کو لکھنا، یہ تاریخ اسلام کا ہی نہیں پوری تاریخ انسانیت کا ایسا منفرد اور انوکھا عشق والا کارنامہ ہے کہ جس سے ساری روئے زمین خالی ہے۔ کہیں نہ اسلاف میں اس کی مثال ملتی ہے، نہ اخلاف میں اس کی مثال ملتی ہے۔ اس سے ایک بہت اہم مسئلہ واضح ہو رہا ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں نہ ہوا ہو یا صحابہ کرام نے نہ کیا ہو وہ کام بدعت ہوتا ہے۔ صحیح۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عشق کا یہ انوکھا کارنامہ سر انجام دے کر قیامت تک کے لیے اس اصول کو واضح کر دیا کہ جس کام کی واضح دلیل قرآن و سنت میں نہ بھی ہو لیکن وہ اگر عشق رسول کے پیرائے میں کیا جائے تو پھر وہ کام کبھی بھی بدعت نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ سبحان اللہ۔ امت مسلمہ کے معمولات پر بدعت کا فتویٰ لگانے والے لوگ اگر ان کو جرت ہے تو پھر وہ امام بخاری کو بدعتی کہیں، کیونکہ امام بخاری نے جو کام کیا ہے اس کی مثال ہے ہی نہیں۔ اور اس طرح بھی کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ اگر یہ بات تھی عشق کی، محبت کی، تو صحابہ کرام بڑے عاشق تھے، انہیں یہ کام کرنا چاہیے تھا، جب انہوں نے نہیں کیا تو آج اگر کوئی کرے گا تو وہ کام بدعت ہوگا۔ صحیح۔ تو ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ عمل جو عشق رسول میں ڈوب کر انہوں نے کیا ہے یہ ہرگز بدعت نہیں ہے۔ علامہ صاحب وہ علامہ اقبال نے فرمایا نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور عقل ہے محو تماشائے لب بام۔ ایسے ہی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے ساتھ جس ہستی کو اتنا عشق ہے، ذرا سوچئے کہ اسے ذات مصطفیٰ سے کتنا عشق ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہی دراصل پاکیزگی یہاں سے آ رہی ہے۔ وہ جو آپ نے بات کی نا کہ پاکیزگی علم کے لیے آتی ہے، تو ایک پاکیزگی کا سب سے بڑا سورس میری نظر میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ یہ والہانہ عشق و محبت ہے، اور دوسرا پاکیزگی کا جو سب سے بڑا سورس ہے جس کی طرف پہلے بھی علماء اشارہ فرما چکے ہیں، وہ ہے رزق حلال۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ آپ کے والد گرامی کا وہ واقعہ مفتی صاحب نے ذکر فرمایا، اس واقعہ کو پڑھتے ہوئے میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک حضور غوث پاک کے والد گرامی ہیں جو ایک سیب کو بخشوانے کے لیے طویل عرصہ محنت فرماتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گود میں غوث پاک جیسا ہیرا عطا فرماتا ہے۔ اور ایک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی ہیں کہ جو یہ بات دعوے سے کہہ رہے ہیں کہ میرے تمام اموال میں 1 درہم بھی شبے کا نہیں ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ
اس حد تک دنیا سے بے رغبت تھے کہ آپ کے تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ آپ چونکہ والد کی طرف سے وسیع مال و اموال کے آپ مالک تھے، بہت بڑا آپ کے والد گرامی کا بزنس تھا، تو ایک دفعہ کچھ سامان تجارت آپ کے پاس آیا، صحیح، اور تاجر آ کر آپ کو کہنے لگے کہ ہم اس پر آپ کو 5000 درہم منافع دیتے ہیں، آپ یہ مال ہمیں بیچ دیں۔ آپ نے فرمایا مجھے ایک دن آپ مہلت دیں، میں کل آپ کو بتاؤں۔ صحیح۔ ایک دوسری جماعت تاجروں کی آ گئی، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو اس پر 10,000 درہم منافع کی پیشکش کرتے ہیں، آپ یہ مال ہمیں دے دیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ پہلی ٹیم میرے پاس آئی تھی تو میں نے دل میں نیت کر لی تھی کہ یہ میں مال ان کو دوں گا۔ صحیح۔ اب آپ نے بے شک مجھے 5000 درہم کی زیادہ آفر کی ہے، پر میں آپ کے 5000 درہم کی خاطر اپنی نیت کا اخلاص بدل نہیں سکتا۔ حالانکہ وہ بیع جو ہے مکمل نہیں ہوئی تھی، نہیں مکمل ہوئی تھی، اگر آپ تبدیل فرما لیتے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں تھا، لیکن یہ ان لوگوں کی دنیا سے بے رغبتی ہے، ترک دنیا ہے، کمال تقوی، اور کمال تقوی ہے کہ جس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ لہٰذا علم کے جتنے بھی آپ یوں کہہ لیجئے کہ سوتے پھوٹتے ہیں، سب سے پہلے وہ حضور علیہ السلام کی ذات گرامی کے ساتھ عشق و محبت، اور پھر مال کی پاکیزگی، یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک حافظے کی مثال میرے بھی ذہن میں آ رہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے ناظرین وقت ہمارے پاس علامہ صاحب کم رہ گیا جی، تو بڑا اختصار سے میں عرض کرتا ہوں کہ جب کوئی انسان فضل و کمال کی بلندیوں پہ پہنچتا ہے تو حاسدین بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اہل بغداد نے یہ ارادہ کیا کہ امام بخاری کے حافظے کا امتحان لیا جائے۔ انہوں نے ایسے کیا کہ 100 احادیث کی سند اور متن کو مکس کر دیا، ایک حدیث کی سند دوسری حدیث کے متن کے ساتھ لگا دی، اور 10 لوگ بٹھا دیے اور ہر ایک کو بتایا کہ آپ نے 10 حدیثیں پڑھنی ہیں اور امام بخاری سے پوچھنا ہے۔ سارے لوگ بیٹھے ہیں، عوام بھی ہیں، خواص بھی ہیں۔ اب ایک بندہ اٹھتا ہے، وہ حدیث غلط طریقے سے پڑھتا ہے اور پوچھتا ہے امام بخاری سے آپ کو اس حدیث کا پتہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں نہیں۔ اسی طرح وہ جب تمام حدیثیں پڑھی جاتی ہیں تو جنہیں پتہ ہے وہ تو سمجھ جاتے ہیں کہ امام بخاری مسئلے کی تہہ تک پہنچ چکے ہیں، لیکن عوام بیچارے پریشان ہیں کہ یہ اتنے بڑا امام جس کے فضل و کمال کا اتنا شہرہ ہم سن چکے ہیں، وہ ایک حدیث کے جواب پر بھی نہیں کہہ رہا کہ مجھے علم کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو پھر جب ان تمام لوگوں نے اپنی وہ احادیث پڑھ دیں تو امام بخاری اٹھ کر کھڑے ہوئے، پھر آپ نے ان کی وہ غلط سند بھی پڑھی اور پھر اس کی اصلاح کرتے ہوئے وہ تمام 100 احادیث اپنے حافظہ کے بل بوتے پر آپ نے صحیح سند کے ساتھ پڑھ کے دکھائیں۔ یہ آپ کا کمال حافظہ ہے۔